تو آپ سوچئے کیا کچھ نہ دیکھتے ہو۔ تو قرآن کریم نے جنت کی جو تفاصیل تشبیہاً مثالی طور پر بیان کی ہیں، وہ قریباً وہ معاشرہ ہے جو ایرانیوں کے ہاں موجود تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر تم اس قوانین خداوندی کی پیروی میں نظام قائم کر لو گا تو جو کچھ تم آج اس طرح للچائی ہوئی نظروں سے ایرانیوں کے ہاں، رومانیوں کے ہاں دیکھتے ہو، وہ سب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ان ایرانیوں کے ہاں کیا کیا چیزیں تھیں، اس کی تفصیل تو وہ ایران کی ہسٹری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ براؤن کی ہسٹری اگر دیکھ لی جائے، اور نہیں تو بڑی تفصیل سے ہسٹریز اس کی موجود ہیں، پورا معاشرے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ان سے، مثالی طور پر جس جنت کا ذکر کر رہا ہے، وہ ایران کا ہی معاشرہ نظر آتا ہے۔ یعنی وہاں کی آسائشیں، وہاں کی شادابیاں جو میں کہہ رہا ہوں، وہاں کی برائیاں نہیں، نظام ہو وہ جو قرآن نے قائم کیا ہے، اور اس کے اندر وہاں نما اور آسائشیں اور مسرتیں وہ ہوں جو ایرانیوں کو میسر ہیں۔ یہ ہے انداز قرآن کا جو جنت کا ذکر اس نے کیا ہے، یہاں اسی شکل کے اندر جو ان کے صحیح معنی ہیں، آخرت میں مثالی طور پر۔ ایران کی کیفیت کیا تھی، چند الفاظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے شاہکار رسالت میں جہاں مدائن کی فتح کا ذکر کیا ہے، عجیب و غریب وہ واقعات ہیں، عجیب عزیزان من، وہ تو ہسٹری میں پڑھنے کے قابل ہیں۔ مدائن کی کو فتح کیا، ان عربوں نے فتح کیا، وہاں سے کیفیت یہ کہ شہنشاہ ان کے ہاں کا یزدگرد، وہ اس کے بعد بھاگ گیا، بھاگا پھرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کہیں پناہ نہیں اس کو ملی تھی، ایک پنچکی میں جا کے پناہ لی تھی، اور وہاں پنچکی والے نے اس کو مار دیا تھا۔ ایران کی سلطنت کا شہنشاہ انجام یہ ہے۔ انہوں نے جب اس کو فتح کیا تو سب کچھ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ایک خط مال غنیمت جو تھی اس کا 5واں حصہ بھیجا جاتا تھا مرکز میں، حمص جسے کہتے ہیں۔ وہاں جو انہوں نے بھیجا ہے حضرت سعد نے، تو ایک خط لکھا تھا سعد۔ بہرحال جو چیزیں تھیں چند الفاظ میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ وہاں سے کسریٰ کا موتیوں کا ہار اور جواہرات سے مرصع تاج اور زرکار ریشمی ملبوسات لے کر آئے، جن میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ کسریٰ کی زرہ اور تلواریں بھی جواہرات سے مرصب تھیں۔ جب اس مال غنیمت کا خمس مدینہ پہنچا ہے تو اہل مدینہ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، ان کا ذہن اسے باور نہیں کرتا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کوئی دیکھا ہوگا انہوں نے۔ 60 مربع گز کا تو صرف ایک قالین تھا جس پر مملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی، جا بجا موتیوں کی نہریں تھیں، کناروں پر چمنستان تھا جس پر منقوش درختوں کے تنے سونے کے، پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ یہ تمام زر و جواہرات مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں تھے، اور ایسے ایسے مقامات سے ملے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، سب کچھ لا کر اپنے قائد کے سامنے ڈھیر کر دی۔ اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مال غنیمت کا جو حصہ تھا، اس کی تفصیل جو ایک خط میں انہوں نے لکھی تھی وہ یہ تھی۔ اب سوچئے کہ یہ ایران کی تہذیب میں کیا کیا کچھ نہ ہوگا۔ یہ انہی چیزوں کو اگر آپ دیکھیے، انہی سے ایک جنت کا نقشہ مرتب ہو جاتا ہے، اور قرآن نے جو جنت کا نقشہ مرتب کیا ہے وہ کچھ اسی قسم کی چیز ہے۔ پہلی چیز ہی کہی، جزام بما صبروا جنتم و حریرا۔ حریر دبیز ریشم کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے اس زبان کی، لفظ سے کہاں لے جاتے ہیں۔ ریشم ایک ہمارے ہاں تو یہ اونی کپڑے گرم ہوتے ہیں نا، خالص ریشم کا کپڑا جو ہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے وہ،
اس میں حرارت ہوتی ہے، اس حرارت کی وجہ سے اسے حریر کہتے ہیں۔ جس میں حرارت ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک، وہ آزاد ہوتا ہے۔ حر آزاد کو کہتے ہیں، احرار اس کی جمع ہے۔ حرارت، احرار، حر، حریر ایک لفظ سے۔ آپ سوچ لیجئے کہ لغوی معنی میں اگر حریر، جنت کے ساتھ حریر کے معنی جو تھے وہ ریشم کا ملبوس تھا، تو وہ جو اس کی معنویت کیفیت تھی، اس میں حرارت تھی زندگی کی، روح کے مردہ نہیں تھی، اس حرارت میں آزادی تھی۔ کیونکہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جہنم کی زندگی میں سلاسل و اغلالم و سعیرہ پہلے آ چکا ہے نا، معکومیت تھی، زنجیریں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں۔ اس کے مقابل میں جنت کا پہلا ہی لفظ حریرن بیان کر دیا، آزادیاں، حرارتیں، زندگی اور ریشم کے ملبوسات۔ ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیے دونوں دنیایں مضمر نظر آتی ہیں قرآن کی۔ یہ کیفیت تھی۔ اور متکئین فیہا علی ارائک، یہ جن کے امیر المومنین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آئے تھے ان کے ہاں کے سفیر دیکھنے کے لیے، روم کے آئے تھے کہ معلوم کریں ان کا بادشاہ جو ہے کس حیثیت سے رہتا ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو مل ہی نہیں رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں۔ وہ دیکھا تو حضرت عمر باہر ریت پہ کنکریاں تھی کچھ، ان پہ اپنا ہی وہ چوگا جو تھا اس کو سراہنے رکھا ہوا تھا، گرمی میں سورج کی روشنی میں وہاں سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا امیر المومنین۔ یہ جو تھے ان کو کہا متکئین علی فیہا علی الارائک، کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب۔ تقابل دیکھتے چلے جائیے نا۔ اب پھر عرب کی سرزمین، گرمی آئی تو اتنی سخت گرمی وہاں کی سوچیے نہیں صاحب، وہاں کی گرمی جو ہے۔ پھر سردی آئی تو اتنی سخت سردی۔ اگر وہاں اس قسم کا بہار کا موسم ہو کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ جھلسا دینے والی گرمی، نہ اکڑا دینے والی سردی، معتدل مزاج موسم، یعنی بہار کا موسم جسے ہم کہتے ہیں۔ بہترین موسم دنیا میں یہ سپرنگ یا بہار کا موسم گنا جاتا ہے۔ بہار کا موسم ہمیشہ رہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان کے ہاں درخت ہوتے تھے تو وہ کھجور کے درخت نیچے سے اوپر تک تنا ہی تنا چلا جاتا ہے، اور تنا میں ایک پتا بھی نہیں ہوتا، اوپر جا کے چند شاخیں ہوتی ہیں صرف۔ اب ان چند شاخوں کا جو سایہ ہوتا ہے نیچے، آپ سوچئے تو صحیح، لیکن ان کے لیے تو غنیمت تھا۔ کہا یہ نہیں، وہاں اس قسم کے درخت ہوں گے جن کی سایہ دار شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، گھنا سایہ اتنا۔ اور اگلی بات ہے جناب وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں، اور یہ ہے وہ جو خصوصیت ہوئی۔ پھلدار درخت اور ان کی شاخیں تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ کہا کہ وہ پھل اس قسم کے کہ خود جا کے ہاتھ بڑھا کے ان کو توڑنا نہ پڑے، وہ خود بخود جھک کے ان کی جھولی میں آ جائے۔ اور یہ ہے جنت۔ ہمارے ہاں یہ بڑے فخر سے اب کہا جاتا ہے، اور ہے بھی ٹھیک کی بات فخر کی، کہ پیدائش ہمارے ہاں اجناس کی بھی اور خاص طور پہ پھلوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جتنی زیادہ ہو گئی ہے اتنے ہی وہ عوام کے ہاتھوں سے دور چلے گئے۔ گرمیوں میں خواہ وہ آم ہو، سردیوں میں خواہ یہ وہ کنو اور سنترے ہوں، وہ غریب ان کی طرف صرف دیکھ ہی سکتا ہے۔ اتنے دور چلے، یعنی اندازہ لگائیے قرآن ایک تو یہ جو مجازی نقشہ کھینچ رہا ہے، ایسے درخت سایہ بھی اتنا گھنا ہو، پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہوں، شاخیں جھکی ہوئی ہوں، یہ تو ہوا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ اگلی چیز جو ہے کہ وہ اس طرح سے وہ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہوئی صاحب، اور یہ ہے جنتی معاشرہ۔ پیداوار لاکھ سے زیادہ ہو، اگر وہ غریب کی دسترس میں نہیں ہے تو انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔
غریب کے دکھ کی دوا تو وہ پھل